آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مرغا کس طرح کا پرندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خاصیت رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کون سی بات رکھی۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ سلمان ازری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ دین کی باتیں حاصل ہو۔ اب پہلے آپ ویڈیو دیکھیے۔ یہ ہے کہ یہ نماز کے وقت اذان دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے منع کیوں فرمایا، اور یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا دوست ہے، اس کے بیچ اور شیطان کے بیچ دشمنی کس وجہ سے ہے، اور اس کی آواز سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح کا مرغا ہے جو کہ ہر صبح اذان دیتا ہے، جس کو جنات اور انسان کے علاوہ سارے جانور پرندے وغیرہ بھی سنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ایسی کون سی نشانی دکھائے گا جس کی وجہ سے جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اور کیا مرغ کی آواز سن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور اس کے بارے میں جانوروں کے ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے، اور اگر کوئی شخص مرغا کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا۔ میرے دوستو، مرغا ایک بہت ہی خوبصورت گھریلو پرندہ ہے۔ مرغے کی خاصیت یہ ہے کہ نہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مرغی سے، اور یہ بے وقوف ہوتا ہے۔ ویسے اس کی بے وقوفی کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اس میں اتنی بھی سمجھ نہیں رہتی کہ یہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اچھے خاصیت بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ساری مرغیوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کم نہ کسی کے ساتھ زیادہ۔ میرے دوستو، مرغے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رات کا کون سا وقت ہو رہا ہے، چنانچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو یہ کبھی اس میں غلطی نہیں کرتا، بلکہ وقت پر ہی بولتا ہے، اور صبح سے پہلے اور صبح کے بعد برابر بولتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی حسین متولی اور رافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرغے کی آواز سے نماز کے صحیح وقت ہو جانے کا فتویٰ دیا ہے۔ میرے دوستو، تجربہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ سفید مرغا پالنے کے فائدے میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں برکت کم ہو جاتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ مجھے پسند ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کو وقت پر جگاتا ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ میرے دوستو، شیخ محب الدین تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سفید مرغ تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کا وقت جان سکیں۔ سنن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا احسان مانگو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرغا ہے جس کا رنگ سفید ہے، اور اس کے دونوں بازو زبرجد یاقوت جو کہ ایک پتھر ہے اور موتیوں سے سجا ہوا ہے، ایک بازو اس کا پورب میں اور دوسرا پشچم میں، اس کی ٹانگیں ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، روزانہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے، اس کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں سب سنتی ہیں، یہ آواز سن کر زمین کے مرغ جواب دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے بازو موڑ لو اور اپنی آواز بند کر دے۔ اس وقت جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ میرے دوستو، امام سالوی روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ نمبر 1 مرغے کی آواز، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آواز، اور نمبر 3 صبح کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔ اور امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دیا کرو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ میرے دوستو، حلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے بھلائی ملتی ہے اس کو گالی نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اس کی بے عزتی کرنا صحیح ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کے بارے میں بتاؤں جس کے پاؤں زمین میں اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، اور یہ کہتا ہے پاک ہے تیری ذات، بڑی ہے تیری شان۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سینہ زمرد کا ہے جو ایک بہت قیمتی پتھر ہے۔ جب رات کے 3 حصوں میں ایک حصہ گزر جاتا ہے تو یہ اپنے پنکھوں کو ایک بار ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کے وقت عبادت کرنے والے اٹھ جائیں، اور جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو دوسری بار اپنے پنکھوں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نمازی لوگ اٹھ جائیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر اپنے پنکھوں کو ہلا کر کہتا ہے کہ غفلت کی نیند سونے والے اٹھ جائیں، اس لیے کیونکہ ان پر ان کے گناہوں کا بوجھ ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً یہ کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار بانگ دیتا ہے، اس سے سونے والوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو اشارے کے طور پر بلانے اور جگانے والا بتایا گیا ہے۔ میرے دوستو، اگر وہ کسی دوسرے وقت میں اذان دینے لگے یعنی بانگنے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ مرغے صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آواز سن کر بولنے لگتے ہیں، اور مرغ کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، مگر اس کو گالی دینا جائز نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ میرے دوستو، اور اسلام کے اندر مرغوں کو لڑانا حرام ہے، اور اس سے کی ہوئی کمائی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے کو حرام بتایا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرغوں کو، کتوں کو یا دوسرے کسی بھی جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، اور ان کا کھیل تماشا دیکھنا بھی گناہ کا کام ہے۔ میرے دوستو، مرغ کے گوشت سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مرغ کا گوشت نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جس مرغ کی آواز درمیانی ہوگی اس کا گوشت اتنا ہی سوادشٹ ہوگا، اور مرغا کا گوشت کولنج کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کو مضبوطی ملتی ہے، ٹھنڈے مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کا گوشت پکا کر کھانے والوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جوان مرغ کے گوشت میں قبض کی بیماری کا علاج ہے، یعنی کہ قبض کو ختم کرتا ہے۔ جوڑوں میں درد، راشا، پرانے بخار کے لیے فائدہ مند ہے، اور مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک اچھا ہوتا ہے، اور مرغ کا دماغ یا اس کا خون کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملایا جائے تو فائدہ مند ہے۔ اور جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر مرغ کا سر جلا کر ایسے شخص کو پلا دی جائے جو بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مرغ کے سر پر تیل مل دیا جائے تو وہ آذان دینا بند کر دے گا۔ اسی طرح مرغ کے دونوں بازو کے کنارے پر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر داہنے بازو کے ہڈی کو
اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے جس کو بخار ہو تو اس کا بخار جاتا رہے گا۔ میرے دوستو، اور مرغ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ مرغ کو خواب میں دیکھنے سے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، خطیب اور مؤذن۔ نمبر 2، قاری صاحب۔ نمبر 3، جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، کہ مرغا صبح کے وقت اذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا۔ اور کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر چوکیدار سے دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے سخی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے۔ اور کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کے ساتھ رہنے کا ثبوت دیتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں گھس کر گیہوں کے دانے کھا لیے ہیں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی بھی چیز غائب ہو جائے تو بتانا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کر سوال کیا کہ میرے گھر کی چھت پر سے ایک چٹائی چوری ہو گئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ وہ مؤذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب پتہ کیا گیا تو یہ بات صحیح نکلی۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر سفید مرغ کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیو لا سکوں آپ لوگوں تک۔ اللہ حافظ۔